آپ سب کو کیپٹن محمد کا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے کہ میں یہ سیریز شروع کروں، ایک چھوٹا سا کوئز کھیلتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ آپ اسلام کے بارے میں کتنا جانتے ہیں. تو سب تیار ہیں؟ ویری گڈ. سوال نمبر 1، اسلام کی بنیاد کن 5 چیزوں پر ہے؟ 5 پلر بھی جس کو کہتے ہیں. سوال نمبر 2، دن بھر کے 24 گھنٹوں میں کتنی ٹوٹل نماز پڑھی جا سکتی ہے اور ان کے نام کیا کیا ہیں؟ سوال نمبر 3، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے نبی ہیں؟ صرف مسلمانوں کے، یا سارے انسانوں کے، یا سارے عالم کے؟ اور آخری سوال نمبر 4، کیا دنیا کے سارے نان مسلمز دوزخ میں جائیں گے؟ تو دوستوں، اگر آپ کو ان سوالوں کے جوابات پتہ ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے. مسلمان بھی جواب دے سکتے ہیں، سوال سب کے لیے. اب آتے ہیں آج کے ٹاپک پر. ہم ہر ٹاپک پر ڈیٹیل سے بات کریں گے، پر اس سے پہلے میں آپ کو اسلام کا ایک چھوٹا سا بریف انٹروڈکشن دے دیتا ہوں. آپ سبھی نے ایک نام ضرور سنا ہوگا، اللہ. جب ہم اللہ کہتے ہیں تو اس سے کوئی دوسرا الگ سے خدا مراد نہیں ہوتا، بلکہ اس سے وہی خالق مراد ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، چاہے اسے کوئی کسی بھی نام سے پکارے. انگلش میں گاڈ یا کریٹر، ہندی میں بھگوان یا پرمیشور، اسپینش میں دیوس، ہبرو میں یہوی یا الوہیم، نارویجین میں گڈ، اور ارامائک لینگویج میں جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی لینگویج تھی اس میں الہ یا الہ، اور عربک میں اللہ. تو دوستوں، نام الگ الگ ہیں پر وہ ہستی ایک ہی ہے جو ساری کائنات کو چلا رہی ہے اور اس کی مالک ہے. وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے. وہی ساری کائنات کو چلا رہا ہے، ساری کائنات اسی کے کنٹرول میں ہے. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ سب سنتا ہے، سب دیکھتا ہے. اس وقت بھی جب میں بول رہا ہوں وہ مجھے سن رہا ہے اور آپ کو دیکھ رہا ہے. نہ اس کے کوئی ماں باپ ہیں، نہ اس کا کوئی خاندان ہے، نہ بیوی بچے ہیں. وہ اکیلا ہے، وہ ایک ہے. یہ سب اللہ کی کچھ صفات ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں. اللہ نے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو بنایا تو بنا کر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان کو تعلیم دی، ان کی رہنمائی کی. زمین پر بھیجنے کے بعد ان سے ہی نسل انسانی شروع ہوئی، یعنی انسانوں کی جو نسل ہے انہی سے شروع ہوئی، آدم اور حوا. مطلب کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ انڈیا کا ہو، چاہے امریکہ کا، گورا ہو یا کالا، امیر ہو یا غریب، ہندو ہو یا مسلمان، سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں، ایک ہی فیملی کے ممبر ہیں. آپ میرے بھائی ہیں اور میں آپ کا. آدم علیہ السلام کے بعد جب انسانیت بڑھتی گئی اور لوگ ساری دنیا میں پھیلتے گئے، اور جہاں انسان صحیح راستے سے بھٹکتے گئے، وہاں اللہ نے انسانوں کو گائیڈ کرنے کے لیے اللہ نے پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا. کچھ لوگوں نے مورتی پوجا شروع کر دی، کچھ لوگوں نے چاند اور سورج کی پوجا شروع کر دی. اس طرح ایتھینزم وجود میں آیا. ایتھیزم نہیں، وہ الگ ہے، ایتھینزم. کچھ لوگوں نے اللہ کی بھیجی ہوئی پرانی کتابوں سے کچھ باتیں لیں، اس میں کچھ اپنی طرف سے ایڈ کیا، اور اس طرح بدھزم وجود میں آیا. کچھ لوگوں نے اپنے نبی کو اتنا اوپر اٹھایا کہ پہلے خدا کا بیٹا بنایا، پھر ان کو خدا کے برابر کر کے ان کی ہی عبادت شروع کر دی، اور اس طرح کرسچینٹی وجود میں آئی. تو جب انسانیت صحیح راستے سے بھٹکی، تب اللہ نے ان کی رہنمائی کے لیے، ان کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے انہی میں سے کسی کو اپنا پیغمبر بنایا اور ان سب کی رہنمائی کی. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، جن کو جیزس کرائسٹ بھی کہتے ہیں، ان تک تقریباً 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، جن میں سے تقریباً 25 نبیوں کے نام قرآن میں مینشن ہیں. سب سے اخیر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا. سارے نبیوں کو ایک ہی میسج دیا گیا. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، چیپٹر 16 ورس 36، کہ ہم نے ہر قوم میں نبی بنا کر بھیجا اور کہا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت نہ کرو،
तागूत या गैरुल्लाह मीन्स अल्लाह को छोड़कर बाकी जितनी चीज़ें हैं वो सब तागूत और गैरुल्लाह में आते हैं। अपने आप को सिर्फ अल्लाह के ताबे करो, और अपने आप को अल्लाह के ताबे करने को अरबी में इस्लाम कहते हैं, सबमिशन टू द क्रिएटर। इसलिए हम कहते हैं कि इस्लाम ही वो मेन मैसेज है जो खुदा ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया और बाकी सारे नबियों को भी वही मैसेज देकर इंसानियत की तरफ भेजा। इस्लाम मतलब कि अपने आप को सिर्फ खुदा के हुक्मों का ताबे करना, उसी के हुक्मों को मानना। नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सारे के सारे 1,24,000 नबियों को सेम एक ही मैसेज दिया गया। ईसा अलैहिस्सलाम यानी जीसस क्राइस्ट से किसी ने पूछा कि खुदा के सारे कमांडमेंट्स में से सबसे अहम, सबसे ज़रूरी, सबसे ख़ास कमांडमेंट कौन सा है? तो ईसा अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल साफ अल्फाजों में जवाब दिया, और वो जवाब क्या था? हियर ओ इज़राइल, द लॉर्ड आर गॉड, द लॉर्ड इज़ वन। मतलब साफ अल्फाजों में बोला जाए और शॉर्ट में तो खुदा एक ही है, साफ। और सिर्फ इतना कहकर खामोश नहीं हो गए, बल्कि आगे कहने लगे और अपने मानने वालों को हुक्म दिया कि सिर्फ खुदा से ही मोहब्बत करो, अपने पूरे दिल और दिमाग से, पूरी रूह से, पूरी ताकत से। तो जब जब भी इंसानों ने इस मैसेज को भुलाया है, तब तब अल्लाह ने पैगंबरों को भेजकर इंसानियत की रहनुमाई की है, और आखिर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही सेम मैसेज देकर भेजा। और ये कुछ आयतें हैं जो कुरान में अल्लाह के उसी मैसेज को दोहराती हैं, और इस मैसेज को फॉलो करने वालों को, यानी इस्लाम के फॉलो करने वालों को मुस्लिम कहते हैं। इसी बात को कुरान में अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फ़रमाया है, चैप्टर 3 वर्स 67, कि इब्राहीम ना तो यहूदी थे ना ईसाई, बल्कि वो एक मुस्लिम थे। मतलब कि सारे के सारे पैगंबर और उनके मानने वाले मुसलमान थे। सारे पैगंबर और उनके मानने वाले, उनकी तालीम पर चलने वाले सारे के सारे कामयाब होंगे और जन्नत में जाएंगे, चाहे वो मूसा अलैहिस्सलाम की मानने वाले ज्यूज़ हों या ईसा अलैहिस्सलाम की मानने वाले उनके साथी, उनके डिसाइपल्स। अब आते हैं कि इस्लाम के वो 7 इम्पॉर्टेंट बिलीफ क्या हैं जो किसी मुसलमान को मुसलमान बनाती हैं। तो सबसे पहले है कि एक अल्लाह पर ईमान लाना, कि वो एक है। एक मतलब बिल्कुल एक, ना कि